تو نے قرآن و حدیث کا غلط استعمال کیا اور اپنی چرب زبانی استعمال کی. تو کہتا باب شاہی کوئی نہیں, میں ثابت کروں گا یہ فکر تمہیں کافر کر کے مارے گی, اللہ یہ کہ جو توبہ کر لے. تیرے سامنے اگر کوئی قرآن کھولے 19واں پارہ کھولے اور اس کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت کا ولی آصف بن برقیہ اس کا ذکر کھولے جس نے یہ کہا تھا کہ میں بلقیس کا تخت لاتا ہوں آنکھ کا پلک جھپکنے سے پہلے, اب تو کہتا باب شاہی کو نہیں, تو یہ زہر پلا رہا ہے قوم کو. اور اگر کوئی قرآن کھول کے تیرے سامنے رکھے یا تیرے فالوروں کے سامنے رکھے اے بھی تو بابا ہی ہے اور یہ سلیمانی ولی ہے. اگر سلیمانی ولی میں یہ طاقت ہے تو محمدی ولی میں کتنی طاقت ہوگی بتا نا ذرا. دو راستے ہیں, یا تو تم یہ کہو گے باب شاہی کو نہیں اور قرآن کا انکار کرو گے اور کافر ہو جاؤ, یہ ایک راستہ ہے, یا پھر اس کی اس گندی فکر پہ لعنت بھیجو اور اسے بتاؤ اگر سلیمانی ولی کی یہ طاقت ہے تو محمدی ولی کی طاقت کیا ہوگی. ایک شخص تھا جس کے پاس کتاب کا علم تھا اور وہ پلک جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس کو لے آیا حضرت سلیمان ابن داود علیہ السلام کے دربار میں. تو اگر حضرت سلیمان علیہ السلام کا درباری یہ کرامت کر کے دکھا سکتا ہے تو ہمارے بزرگ کیوں نہیں کر کے دکھا سکتے؟ تو بھائی دکھائے نا, انجینئر صاحب نے روکا ہوا ہے, میں نے ہاتھ پاؤں پکڑے ہوئے ان کے کہ یہ کر کے نہیں دکھا رہے, کرے. وہ تو ہو گیا, قرآن میں رپورٹ ہو گیا. اسرائیلی روایتوں میں اس کا نام آیا آصف بن برقیہ. سن کبرا جو امام نسائی کی کتاب ہے اس میں بھی نام رپورٹ ہوا, اس میں صرف آصف نام آیا کہ یہ اس بندے کا نام تھا. باقی اس کے علاوہ کوئی ڈیٹیل رپورٹ نہیں ہوئی کہ وہ کیا کوئی فرشتہ تھا یا کوئی اور پیغمبر تھا, کیونکہ ایک زمانے میں ایک سے زیادہ پیغمبر بھی ہوا کرتے تھے اور قرآن کا اسلوب بھی بتا رہا ہے کہ کتاب کا علم جو ہے وہ پیغمبروں کو دیا جاتا ہے. تو اس کی کوئی تفصیل نہیں آئی ہے کہ وہ کون تھا. باقی اس میں سے جو رزلٹ نکلا وہ یہ تھا کہ جب وہ تخت سامنے آیا تو سلیمان علیہ السلام نے کہا ھذا من فضل ربی, یہ میرے رب کا فضل ہے. آپ ہوتے تو آپ کہتے بابا جی کمال کرتا جو ہے, کتنے پہنچے ہو. اس زمانے میں یہ چیزیں نہیں ہوتی تھی, انہوں نے اسے اللہ کی طرف منسوب کیا. آپ کسی بھی نیچرل کام کو بھی بابوں کی طرف منسوب کر دیتے ہیں. بڑی بڑی سرکار بڑی کھوٹی قسمت کر دے ہری, یا معین الدین چشتی پار لگا دے کشتی, یہ بنائے ہوئے شیر بنائے ہوئے. باول آگ تے بیڑا تک, اون بیڑا تھوڑا ڈوب گیا, اون نہیں تکیا جاتا. تو وہاں انہوں نے کہا ھذا من فضل ربی, یہ میرے رب کا فضل ہے. وہ چاہتا ہے کہ مجھے آزمائے کہ میں اس کا شکر گزار بندہ بنتا ہوں یا نہیں بنتا, بس دیٹس آل. اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں تھا. انہوں نے پکڑ کے کہا کہ وہ کر سکتا ہے تو یہ کیوں نہیں کر سکتا, تو ادھر کیوں نہیں ہو سکتا, ادھر نہیں ہو سکتا. اس طرح اگر آپ کرالریز بنائیں گے تو پھر آپ خود ہی ان کرالری سے بھاگ جائیں گے. نمبر 1, مجھے بتائیے اگر آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا تو صحابہ کرام کیوں نہیں سجدہ کر سکتے تھے نبی علیہ السلام کو جو امام الانبیاء ہیں؟ ہاں جی, یہ پکی شریف جیلم تو ہی ملتی ہے. اگر یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائی سجدہ کر سکتے ہیں تو نبی علیہ السلام کو ان کے اہل البیت اور صحابہ کرام کیوں نہیں سجدہ کر سکتے؟ تو اینالوجی بنتی ہے جی. اگلے انبیاء کو جو کچھ دیا گیا وہ سب کچھ نبی علیہ السلام کو دے دیا گیا. اگلے انبیاء کے زمانے میں جو کچھ بھی کرامات ہوئی یا معجزات ہوئے وہ اس امت میں ٹرانسفر ہو گئے. بالکل یہ جھوٹ ہے. اگر آپ اسے سچ سمجھتے ہیں تو مجھے بتائیے عیسیٰ ابن مریم کا بغیر باپ کے پیدا ہونا معجزہ ہے نا, یہ معجزہ کہاں ٹرانسفر ہوا ہے اس امت میں؟ ذرا دکھائیں. او بابا لے کے آؤ جڑا آدھا میرا پیو نہیں پہ لبدا. تو اس امت میں اگر کوئی دعویٰ کرے کہ اس کا باپ نہیں ہے تو اس کا مطلب آپ سمجھ رہے ہیں نا کیا ہے؟ ہوں دسو کی نے کرامت کلیم کرنی چاہیے. وہی عیسیٰ ابن مریم کا معجزہ تھا اور یہ اتنا بڑا معجزہ ہے جو رسول اللہ کو نہیں دیا گیا. لیکن اوور آل فضیلت نبی علیہ السلام کی اپنی جگہ. ایک اور معجزہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا, وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا. اس پلانٹ ارتھ پہ ایک شخص ہے جسے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا ہے, وہ موسیٰ ابن عمران ہے رضی اللہ تعالی عنہما وعلیہم السلام. موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا. ہمارے نبی علیہ السلام سے شب معراج ہوا, وہ بھی آسمانوں پہ, اس دنیا میں نہیں ہوا. تو اس طرح جزوی فضیلت کسی ایک پیغمبر کی دوسرے پہ ہو سکتی ہے. یہ اینالوجی بنانا کہ جو کچھ پہلے تھا وہ ادھر ٹرانسفر ہوگا, تو سرکار تخت بلقیس تو آ گیا اور بقول آپ کے کسی بابے نے لایا, ہمارے نزدیک کوئی فرشتہ تھا یا کوئی وقت کا پیغمبر تھا, کوئی بھی تھا, تم بھی کر کے بتاؤ نا.
وائٹ ہاؤس کو غائب کرو اور لا کے مرگلا ہلز پہ اسلام آباد رکھو, پورا امریکہ مسلمان ہو جائے گا. بلکہ نہیں, سوری, پورا امریکہ بریلوی ہو جائے گا. ہاں, داتا صاحب نو کہو کہ لے آون مینارے پاکستان دے تھلے لے کے رکھن وائٹ ہاؤس نو, کام بھی مک جائے. بیت المقدس اٹھا کے پاکستان لے آئیں, اسرائیل سے جان چھوٹ جائے گی. فلسطینیوں کے اوپر جو ظلم ہو رہے ہیں, آپ بابے کتنے جو ہے نگاہ مارنے والے, یہ باتیں کریں نا آپ تو آگے سے جواب میں نا الزامی جواب کے طور کابج بھی جی کرین ڈگی سی, اور بھائی اللہ نے کب کہا کہ میں نے کرین روکنی ہے؟ 1 سال صرف یادگار ہوا تھا ابرا کے لشکر کو تباہ کرنے والا, کیونکہ اس سال نبی علیہ السلام کی پیدائش تھی. اس کے بعد جزید پلید کے دور میں کعبے کی بے حرمتی ہوئی, حجاج ابن یوسف نے منجنیق کے ذریعے حملے کیے, کعبے کی کوئی حفاظت نہیں ہوئی ہے. حتیٰ کہ بخاری مسلم میں یہاں تک آیا کہ قرب قیامت میں ایک پتلی ٹانگوں والا حبشی کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا, کوئی حفاظت نہیں ہوگی. یہ دنیا کو بقدر ایفرٹ اللہ تعالیٰ نے چھوڑا ہوا ہے. تم بتاؤ تمہارے بابے کی طرح لائیں نا وائٹ ہاؤس کو غائب کریں. اور اگر اسی چیز کو تم نے شعبدہ بازی سمجھتے ہو کہ یہ کرامت ہے, تو ایک بابا میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو یہ سب کچھ کر کے دکھا رہا ہے, ڈیوڈ کاپر فیلڈ. یوٹیوب کے اوپر جا کے دیکھیں, اسٹیچو آف لبرٹی اس نے پورا غائب کر دیا ہے پبلکلی. پوری ٹرین, بوئنگ جہاز, دیواریں چین میں ایک طرف سے داخل ہوا دوسری طرف سے نکل گیا. اور وہ بھی نہیں کہتا میں کرامت کر رہا ہوں, کہتا ہے ایلیوژن ہے, آنکھوں کا دھوکہ ہے, وہ کیمرے کا سارا کمال ہے. لیکن وہاں پہ بھی پبلک اسی طریقے سے کھڑی ہوتی ہے, ان کے سامنے وہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے, وہ ان کی اپنی پبلک ہوتی ہے, پلانٹیڈ ہوتا ہے سب کچھ. بندے کے 2 ٹکڑے کرتا ہے پھر جوڑ دیتا ہے, ہوا میں اڑتا ہے, پانی پہ چلتا ہے, یہ سارے کام وہ کر کے دکھاتا ہے. تو اگر یہ آپ کا دعویٰ ہے نا کہ اس طرح کچھ ہو سکتا ہے تو کر کے دکھائیں, ہم مان لیں گے. مطلب یہ جو اتنا آپ لوگوں کے فرقوں کو میری وجہ سے نقصان ہوا ہے, آپ کے لیے زندگی موت کا مسئلہ بن گیا ہے, تو بھائی بابے کڈو بار, آج ضرورت ہے بابوں کی, ابھی برا وقت آ گیا ہے. بابوں کے اپنے ماننے والوں کی اولادیں گمراہ ہو گئی ہیں, بابوں کی میمز بنا رہی ہیں وہ, تو بابوں نے کب کام آنا ہے؟ تو تخت بلقیس والے واقعے کو اس طریقے سے پریزنٹ کر کے یہ معاملات آگے لے کے چلنا, یہ بڑا ظلم ہے بھائی. کل کو کوئی شخص کسی مرید کے بچے کی گردن مروڑ دے اور کہ جی وہ قرآن میں بھی آیا کہ حضرت خضر نے ایک بچے کو قتل کر دیا تھا, اور اللہ کے بندو وہ خضر اللہ کا پیغمبر تھا یا کوئی فرشتہ تھا جو انسانی شکل میں آیا ہوا تھا. حضرت اسرائیل ملک الموت کی وہ ڈیوٹی پوری کر رہا تھا, اس میں تو صرف اللہ تعالیٰ نے مسئلہ تقدیر سمجھایا ہے کہ بظاہر جو تمہیں تکلیفیں آتی ہیں ان کے پیچھے خیر چھپا ہوا ہوتا ہے, کیونکہ اس کے اینڈ پہ الفاظ ہیں یہ میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا بلکہ یہ اللہ نے حکم دیا تھا. تو اللہ تو بھائی حکم دیتا ہے پیغمبر کو یا کسی فرشتے کو. ہاں, اس کے علاوہ اگر کوئی شخص دعویٰ کرتا ہے مجھے اللہ نے یہ حکم دیا ہے اس حوالے سے کہ میرے ساتھ ڈائریکٹ کلام کیا ہے, تو پھر وہ یا تو غلام احمد قادیانی دجال ہوگا, یا اسی کی لیگیسی کو لے کے چلنے والے مجذوب, کلندر, پاگل, مجنون, کوئی اس قسم کا بندہ ہوگا جسے شدید کا قلم اٹھا ہوا ہے کہ اس کا ذہنی توازن بگڑ گیا, ورنہ جس کا ذہنی توازن ٹھیک ہے وہ اس طرح کا دعویٰ کبھی بھی نہیں کرے گا.